عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 44 چیپٹر نمبر 4 سرکاری مالیات سے۔ ٹاپک کا نام ہے براہ راست ٹیکس اور اس کے فوائد اور نقصانات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ براہ راست ٹیکس سے کیا مراد ہے۔ براہ راست ٹیکس ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو جس شخص پر لگایا جائے وہی اسے ادا کرتا ہے، یعنی اس ٹیکس کا بوجھ آگے کسی دوسرے شخص پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ہم براہ راست ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ جس شخص پر یہ ٹیکس لگتا ہے وہی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس طرح یہ ٹیکس بغیر کسی واسطے کے براہ راست وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس یا اسے ہم براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں کہ جن کا نفاذ حتمی بار ایک ہی شخص پر ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں میں شامل ہے آمدنی ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس، جائیداد ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں پراپرٹی ٹیکس، مالیہ زمین جس کو ہم کہتے ہیں لینڈ ریونیو۔ یہ تمام کے تمام براہ راست ٹیکس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راست ٹیکس کے کچھ یا بلا واسطہ ٹیکس کے کچھ فوائد ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس کے ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس لچکدار ہوتے ہیں، یعنی یہ ٹیکس اگر کسی شخص کی آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اگر آمدنیوں میں کمی ہو رہی ہو تو ٹیکس کی شرح میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح حکومت کی آمدنی بھی بڑھائی اور کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ یہ اصول مساوات کو پورا کرتے ہیں، یعنی یہ تمام ان لوگوں پر لگائے جاتے ہیں جن لوگوں کی آمدنیاں ایک خاص شرح سے زیادہ ہوں، یا وہ لوگ جو صاحب جائیداد یا زمین کے مالکان ہوں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شخص پہ اس کا بوجھ برابر پڑے، یعنی جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ اسے ہم اصول مساوات کا نام دیتے ہیں۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ یہ اصول تیقین کو یعنی کہ اصول تیقین کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اصول تیقین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں حکومت کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے آمدنی ٹیکس سے کتنی آمدنی حاصل ہوگی، اسی طرح لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس کب اور کہاں ادا کرنا ہے، لہٰذا اس میں اصول تیقین بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پر ہے اصول کفایت، جس کو ہم کہتے ہیں کینن آف اکانومی۔ یہ اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ اصول کفایت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس جب بھی لگایا جائے تو یہ جو عملہ ہے اس کی تعداد کم ہو، لیکن عملہ محنتی دیانتدار ہو، لہٰذا ٹیکس کی وصولی زیادہ ہو سکے، نہ کہ عملہ زیادہ ہو اور ٹیکس کی وصولی اگر ہو بھی جائے تو وہ اسی عملے کی تنخواہوں پر لگے۔ لہٰذا یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ اصول کفایت کو پورا کرتا ہے، یعنی عملے کی تعداد کم ہو اور ٹیکس کی وصولی زیادہ ہو۔ اس کے بعد یہ اصول پیداواری کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے اس کو ٹیکس اکٹھے کرنے کے اخراجات کم سے کم ہوں، اور جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہو وہ صرف پیداواری کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد یہ متزائد نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی اگر آمدنیاں بڑھ رہی ہوں ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، اور آمدنیاں کم ہو رہی ہوں تو ٹیکس بھی
کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس ٹیکس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہم قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ادا کرنے سے لوگوں میں شہریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے کچھ نقصانات ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے یہ ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکس دہندہ کو ناگوار گزرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں کہ ٹیکس ادا کریں گے تو یہ بوجھ ہوگا، تو یہ براہ راست ٹیکس کا پہلا نقصان یا بلا وجہ ٹیکس کا پہلا نقصان۔ نمبر 2، ان ٹیکسوں کا انحصار لوگوں کی دیانتداری پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر لوگ جیسے ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ کا عملہ یا جو ٹیکس ادا کرنے والے ہیں اگر یہ دیانتدار ہوں گے، اپنی آمدنیوں کو ظاہر کریں گے، تو اس صورت میں ہی ٹیکسز وصول ہوں گے، ادروائز ٹیکس حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اکثر لوگ ہیلے اور بہانے تراش کرتے ہیں، مختلف حربے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان ٹیکسوں سے ان کی جان چھوٹ جائے، انہیں کم سے کم ٹیکس ادا کرنا پڑے۔ تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے بلا واسطہ ٹیکسوں کا یا براہ راست ٹیکس کا۔ اس کے بعد ان سے رشوت اور بددیانتی جیسی برائیاں جو ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں، یعنی ٹیکس دہندہ ٹیکس ادا کرنے کے بجائے ٹیکس محکمے کو، عملے کو ساز باز کر کے ٹیکس کی رقم بچاتا ہے، اور ایسے ٹیکسوں سے عام طور پر جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کی جو قابل تصرف شخصی آمدنی ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے بچتوں پر اور معاشی ترقی پر بھی اثر پڑتا ہے، لہٰذا اس کا یہ بھی نقصان ہے، یعنی کہ ان سے ہماری قابل تصرف شخصی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، پھر بچتیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی آمدنیاں چھپاتے ہیں، یہ بھی اس کا نقصان ہے، اور ان کی وجہ سے معاشی ترقی کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء تمام کے تمام اس کے نقصانات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہو۔